اللہ تعالیٰ کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں. ایک نام ہے حنان اور ایک نام ہے منان. یا حنان یا منان یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو، تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے. منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے، پہلے ہی جیب میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں کہ میری طرف آ رہا ہے، اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں. یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں. حاتم طائی سے ایک آدمی نے 5 دینار کا سوال کیا تھا. حاتم طائی نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. انہوں نے کہا جی مانگے تو 5 دینار ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ظرف کے حساب سے پیسے دیے ہیں. تو 5 کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی 500 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے، وہ منان ہے. بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اتنی تو میری اوقات نہ تھی. اور اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں. حنان کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ان سے ناراض ہو جاؤ نا تو وہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً منانے لگ جاتے ہیں. جب تک منا نہ لیں انہیں چین نہیں آتا. ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، سب کو منا کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حنان ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتے. حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور فرماتے او مردود دفع ہو، میرے در سے جا رہے، آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا. بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے. مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب سے کیوں روٹھ کے جا رہا ہے، کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں. جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں، اے بندے اپنے رب سے روٹھا نہیں کرتے. وہ منان ذات جو روٹھے کو منانے والی ہو. اب آپ سوچیں کوئی روٹھا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اب ساری رات کھانستا رہتا ہے، جن دور کے رشتہ داروں کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے میاں آپ جائیں، آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بچے رات کو جاگ جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. اب اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں، جن کے پاس رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا. اب یہ بوڑھا بندہ
کھانستا ہوا ہانپتا ہوا سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی اس وقت تو تجھے میرا گھر یاد نہ آیا، جب حسن تھا اس وقت تو تجھے میرا در یاد نہ آیا، اب تیرے منہ میں دانت نہیں اور تیرے پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، کچھ نہیں تیرے پاس رہا بچا، اب میرا گھر یاد آیا ہے۔ اللہ اس بندے کو تانا نہیں دیتے، بلکہ وہ بوڑھا اگر ہانپتا کانپتا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ اس بڑھاپے میں زندگی بھر گناہ کی زندگی گزارنے کے بعد آ رہا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم قریب ہوتی ہے۔ وہ کیسی ذات ہے کہ جو اس بوڑھے کو بھی نہ نہیں کرتی، تانا نہیں دیتی، اس کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو ایک آزمودہ نسخہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا، اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں، بس یہ روز کا معمول بنا لیں۔ 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں، فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں، نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالی دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے، اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی۔ حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو، اور روز دعا مانگو، بس اتنا کام کر لو۔ اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا۔ اب شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق ہی نہیں، غلط تعلق ہے۔ بھائی نفل پڑھو، حضرت میں نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگیں اللہ سے۔ بھلے شروع میں لگے کہ میں
दिखावा कर रहा हूं, रियाकारी कर रहा हूं, छोड़ने का तो अंदर इरादा नहीं, और पीर साहब को खुश करने के लिए मैंने हां कर दिया था। बिल्कुल फिक्र न करें, करना शुरू कर दें। नमाज नमाज है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कुरान मजीद की मोहर लगी हुई है इसके। आप अमल करके तो देखें इससे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल आखिर बंदे के दिल में गुनाहों से नफरत डाल दे, और जब अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाती है फिर अल्लाह ताला गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। तो भाई पढ़ने की बात भी सुन लीजिए। दुर्र मंसूर में हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि 10 कलिमात पढ़ने वाले के लिए अल्लाह काफी हो जाते हैं। 10 कलिमात ऐसे हैं, 10 फिक्रे, 10 बातें कि जो बंदा इनको रोजाना पढ़े उसके लिए अल्लाह काफी हो जाते हैं। उनमें से 5 फिक्रे दुनिया से मुताल्लिक और 5 फिक्रे, इन 10 फिक्रों को याद कर लें। एक फिक्रा भी रोज याद करें तो 10 दिन में हदीस पाक याद हो जाएगी, और इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके कामों में आपकी किफायत फरमाएंगे। पहला फिक्रा फरमाया, हस्बी अल्लाह ले दीनी, मेरे दीन के लिए मेरा अल्लाह काफी है। यानी दीन में कोई फितना और फसाद ना आ जाए। दीन में फितने 2 तरह से आते हैं, एक शुबहात की वजह से और एक शहवात की वजह से। तो अल्लाह ताला हमें इन दोनों फितनों से महफूज फरमाए, हमारा दीन सलामत रहे। तो पहला फिक्रा हस्बी अल्लाह ले दीनी। दूसरा फिक्रा हस्बी अल्लाह लिमा अहम्मनी, मेरा अल्लाह काफी है हर उस चीज के लिए जो मुझे परेशान करती है। बंदा करता है, कोई चीज करती है, कारोबार करती है, जो भी टफ टाइम दे रही है, मेरा अल्लाह उसके लिए काफी है। हस्बी अल्लाह लिमा अहम्मनी। तीसरा फिक्रा हस्बी अल्लाह लिमम बगा अलैया, मेरा अल्लाह काफी है हर उसके लिए जो मुझ पर सरकशी करे, चढ़ दौड़े। तो अगर कोई हमारे ऊपर चढ़ दौड़ना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। हस्बी अल्लाह लिमन हसदनी, मेरा अल्लाह काफी है हर उसके लिए जो मुझसे हसद करता है। दफ्तरों की जिंदगियों में तो बहुत हसद होता है, लेग पुलिंग। तो अल्लाह ने इन सब हासदों से बंदे को निजात अता फरमा देनी। और 5वां हस्बी अल्लाह लिमन कादनी बेसूइन, मेरा अल्लाह काफी है हर उसके लिए जो मेरे खिलाफ बुरे मंसूबे बनाता है। अब बुरे मंसूबे बनाने वाला कोई भी है, कोई बंदा है, कोई जमात है, ईमान वालों के खिलाफ कोई मुल्क बना रहा है, जो मर्जी बना रहा है, अल्लाह उन सब के लिए, ये 5 बातें दुनिया के लिए हो गई, 5 बातें आखिरत के लिए। तो फरमाया हस्बी अल्लाह इंदल मौत, क्योंकि मौत का लम्हा इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा नाजुक लम्हा होता है। हस्बी अल्लाह इंदल मसअलतिल क़ब्र, मेरा अल्लाह काफी है कब्र के सवाल जवाब के वक्त में। हस्बी अल्लाह इंदल मीजान, मेरा अल्लाह काफी है मीजान पर जब आमाल तो ले जाएंगे। 9वीं बात हस्बी अल्लाह इंदस सिरात, मेरा अल्लाह पुल सिरात पर गुजरने के लिए के वक्त मेरे लिए काफी है। हस्बी अल्लाह इंदस सिरात। और 10वीं बात हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अगर ये 10 फिक्रे हम हर नमाज के बाद पढ़ लें, हमारा परवरदिगार दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल के लिए हमें काफी हो जाएगा। और हम दिल में भी यही भरोसा रखें कि मेरे लिए मेरा अल्लाह
یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ وہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔